بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دکن کے نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کی شان و شوکت نوابوں جیسی تھی۔ ایمان علی یتیم تھا۔ اس کا چچا نواب غیاث الدین ایک بہت بڑی ٹوبیکو کمپنی کا مالک تھا۔ کروڑپتی ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے ایمان علی سے دشمنی رکھتا تھا۔ اس دشمنی کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ایمان علی سے منسوب کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بڑی معذرت سے کہا تھا، چچا جان، میں اپنے علم کے ذریعے یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کے صاحبزادی میری شریک حیات نہیں بن سکیں گی۔ اس کے چچا نے غصے سے کہا، جہنم میں جائے تمہارا علم، خواہ مخواہ نجومی بنے پھرتے ہو۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہمیشہ خاندان میں ہی ہوتی آئی ہیں، اس مرتبہ بھی ہوگی۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے۔ میرا علم تو یہ بھی کہتا ہے کہ انکار کی صورت میں آپ مجھ سے نفرت کریں گے، علیحدگی اختیار کر لیں گے اور دشمنوں جیسا سلوک کریں گے۔ جب تک دین میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو مجھے اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ نواب غیاث الدین کی دشمنی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایمان علی کے پاس بہت ہی بیش قیمت اور نایاب ہیرے جواہرات تھے۔ ان کی ایک تاریخی اہمیت تھی اور وہ کروڑوں ڈالرز میں فروخت ہو سکتے تھے۔ کچھ خاندانی ہیرے جواہرات نواب غیاث الدین کے حصے میں آئے تھے، لیکن وہ ان سے مطمئن نہیں تھا۔ سب کے سب ایمان علی سے ہتھیار لینا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اسے داماد بنانا چاہا اور ناکام رہا۔ اب اس کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے تو وہ اسے مختلف انداز میں دہشت زدہ کرے گا اور مجبور کرے گا کہ اس کا داماد بن جائے، اور اگر وہ راضی نہ ہوا تو اس طرح اسے نقصان پہنچائے گا کہ وہ تمام ہیرے جواہرات اس کے قدموں میں خود ہی لا کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد بھی کام نہ بنا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ستارہ شناس ایمان علی خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں۔ اپنے ذائچے کا خوب اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اسے گردش سے نکالے گی اور دشمنوں کو گردش میں لے آئے گی۔ علی ایمان علی کے ساتھ اس کے محل میں آئی تو اس کی ماں اور بہنوں نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کی والدہ نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا صبح یہ کہہ کر نکلا تھا کہ آج اس کی زندگی میں ایک بہت ہی حسین لڑکی آئے گی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اس پر اعتماد کرنے لگو گی تو ہمارے گھر ضرور آؤ گی۔ اور دیکھو میرے بیٹے کا علم کتنا پختہ ہے، اس کی ہر بات درست ہو رہی ہے۔ ایمان علی کی دونوں بہنوں نے بھی اسے گلے لگایا، پھر کہا، آئیے، ہم نے پہلے سے آپ کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا ہے، پہلے آپ غسل کر لیں، پھر ہم سب مل کر دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ وہ ایمان علی کے ساتھ شاپنگ کرتی ہوئی آئی تھی، اپنے لیے چند جوڑے اور ضرورت کا سامان خرید لیا تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر غسل کرنے کے دوران میں ایمان علی کی والدہ اور اس کی بہنوں کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ وہ سب ایمان علی کے چچا سے بہت پریشان ہیں۔ اس کے چچا کا ایک جوان بیٹا بھی اس کی بیٹیوں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ بڑا بیٹا اپنے باپ سے مختلف ہے اور ایمان علی کی بڑی بہن کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ سب ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ یہ رشتہ آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن چچا نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ 10 کروڑ کے نایاب ہیرے جواہرات بیٹی کے جہیز میں دیے جائیں گے تو وہ اسے اپنی بہو بنائے گا، ورنہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ علی نے ایمان علی کی بڑی بہن زیب النساء کے اندر پہنچ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے غائب دماغ بنایا اور فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر اپنے چچا زاد عاشق نواب عظیم الدین سے رابطہ کیا۔ وہ خوش ہو کر بولا، زیب النساء، تم نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا ہے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں ان خاندانی جھگڑوں سے ڈرنے والا اور کمزور پڑنے والا نہیں ہوں۔ شادی کروں گا تو تم سے، ورنہ ساری عمر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ ایسے وقت علی نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی تو زیب النساء چونک گئی اپنے ہاتھ میں ریسیور دیکھ کر، اور نواب عظیم الدین کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ اس نے بے اختیار اسے فون پر رابطہ کیوں کیا ہے۔ وہ علی کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی، میرے دل میں بھی تو ان کے لیے بہت جگہ ہے، میں ان کے لیے ہی سوچتی رہتی ہوں۔ میرے خیالات نے مجھے بے اختیار ان سے رابطہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے، مجھے تو یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے، میں کسی معاملے میں پہل نہیں کرتی، آج پہلی بار انہیں فون کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ علی نواب عظیم الدین کے اندر پہنچ گئی، اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ وہ ایک پختہ ذہن کا مالک تھا، دل سے زیب النساء کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن گھریلو حالات سے مجبور تھا۔ کروڑوں کا کاروبار تھا جو باپ نے اپنے نام کر رکھا تھا، وہ باپ سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا بیٹا باپ کے مزاج کے مطابق تھا، کاروبار پر قبضہ جمانے کے لیے باپ کی ہاں میں ہاں ملایا کرتا تھا۔ نواب غیاث الدین ایک تو دولت مند تھا، پھر یہ کہ ملک کی برسر اقتدار پارٹی میں تھا، نیشنل اسمبلی کا ایک رکن تھا، اس پارٹی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ایسے طاقتور صنعت کار اور سیاستدان زور زبردستی سے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے خطرناک کنڈے ضرور پالتے ہیں۔ علی نے نواب عظیم الدین کے ذریعے اس کے باپ نواب غیاث الدین کی آواز اور لب و لہجے کو سنا، پھر اس کے اندر پہنچ گئی۔ یہ کہنا چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر پہنچی۔
نواب غیاث الدین سوچ رہا تھا کہ ایمان علی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اس کے بعد ماں اور بہنیں بیار و مددگار ہو جائیں گی تو وہ اپنے مطالبات کے مطابق زیب النساء کو اپنی بہو بنا سکے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کی دوسری بہن مہر النساء کو اپنے دوسرے بیٹے سے منسوب کر دے گا، اس طرح ان دونوں کی تمام دولت اور جائیداد کے ساتھ خاندانی نیاب ہیرے و جواہرات بھی اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے سب کچھ حاصل کر سکتا تھا اور اس کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ ایمان علی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے اپنے گنڈے کو طلب کیا، وہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک قتل کر چکا تھا، لیکن اس جیسے MNA کے سائے میں رہ کر قانون کی گرفت سے محفوظ تھا۔ وہ ایک ہندو تھا۔ اس نے حاضر ہو کر اب اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ کا سیوک حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ اس نے کہا، ہم نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایمان علی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ علی نے نواب غیاث الدین کی ذہنی رو بکھا دی۔ اس نے کہا، دیکھو، ایمان علی کو اس طرح قتل کرو کہ اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا مالک، میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بے شک تم جیسے بھی اسے قتل کرو، لیکن اس کی سانس چلتی رہے، چلتی رہے۔ اس گنڈے نے حیرانی اور پریشانی سے نواب صاحب کو دیکھا، پھر کہا، مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں اسے مار ڈالوں گا تو اس کی سانس کیسے چلے گی؟ نواب نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، بس اس کی سانسیں نہیں رکنی چاہیے، اور دیکھو اس پر کوئی تشدد بھی نہ کرنا اور اس پر ہاتھ بھی نہ اٹھانا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، مالک میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ جانتی ہو کہ وہ ہمارا بھتیجا ہے، نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے جیسا قاتل بدماش اس پر ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے پورے خاندان کی توہین ہوگی۔ اس نے پریشان ہو کر ساری لا کر کہا، اچھی بات ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ نواب صاحب نے کہا، اور اس کی سانسیں چلتی رہیں گی؟ ٹھیک ہے مالک، اس کی سانسیں چلتی رہیں گی اور اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا۔ مالک آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے قتل کیسے کروں گا۔ اس نے غصے سے کہا، تم قاتل ہو کر مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ وہ سر جھکا کر جانے لگا۔ اس نے کہا، سنو میرے بھتیجے، ایمان علی پر ذرا سی آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ مجھے زندہ و سلامت ہنستا بولتا دکھائی دے۔ اس گنڈے کا سر چکرانے لگا۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ نواب غیاث الدین سوچنے لگا، ابھی میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں اور زندہ سلامت ہنستا بولتا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ علی نے اسے اس سے آگے سوچنے نہیں دیا۔ اس کے دماغ میں کمزوری پیدا کی تو اسے نیند سی آنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ وہاں پہنچ کر چاروں شانے چت لیٹ گیا۔ علی نے اسے تپک تپک کر سلا دیا۔ اس کے دماغ کو ہدایت کی کہ وہ کم از کم 6 گھنٹوں تک سوتا رہے گا۔ غسل کرنے کے بعد فریش ہو کر دوسرا لباس پہن کر اپنے میزبانوں کے درمیان آ گئی، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگی۔ ایمان علی کھانے کے دوران میں اسے بڑی چاہت اور لگن سے دیکھ رہا تھا اور وہ جان بوجھ کر اس سے انجان بنی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا، علی کھانے کے بعد کیا ارادہ ہے؟ میں ذرا تھکن اتاروں گی، بس 2 گھنٹے تک سونا چاہوں گی، اس کے بعد ہم 5 بجے کہیں بھی تفریح کے لیے جائیں گے۔ زیب النساء اور مہر النساء بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، یہ دونوں مجھے حیدرآباد کی سیر کرائیں گی۔ وہ دونوں خوش ہو کر علی کو دیکھ رہی تھیں، اسے ڈشیں پیش کر رہی تھیں، اسے اپنائیت دے رہی تھیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازے کو بند کیا، پھر ایک جگہ آرام سے بیٹھ کر نواب غیاث الدین کے اندر پہنچ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ علی اس پر ترمیمی عمل کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کرنے لگی کہ وہ آئندہ جب بھی کوئی بات کہے گا تو اس کے دوسرے ہی لمحے میں اس بات کے خلاف بولنے لگے گا۔ وہ تنہائی میں بالکل نارمل رہے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے سیاستدانوں کے درمیان اس سے کوئی نہ کوئی حماقت سرزد ہوتی رہے گی۔ علی نے اس پر مختصر سا عمل کیا، پھر اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عظیم الدین کے پاس پہنچی۔ اس کے ذریعے اس کے بھائی نواب نعیم الدین کے پاس آئی اور اس کے خیالات پڑھے۔ وہ اپنے باپ کا ہم مزاج تھا اور یہ چاہتا تھا کہ ایمان علی کا کام تمام ہو جائے۔ اس کے بعد ایک بھائی زیب النساء سے اور دوسرا مہر النساء سے شادی کرے گا تو ان کا سب کچھ بڑی آسانی سے ہتھیا لیا جائے گا۔ علی نے اسے بھی اس کے بیڈ روم میں پہنچا کر اسے سونے پر مجبور کیا۔ وہ بیڈ پر چاروں شانے چت ہو گیا، خیال خوانی کی لوری سن کر سو گیا۔ علی نے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ آئندہ اپنے باپ کے کسی بھی خیال سے متفق نہیں ہوا کرے گا، جو باپ کہے گا اس کے برعکس کرے گا۔ پھر یہ بات بھی نقش کی کہ جس طرح بڑا بھائی نواب عظیم الدین زیب النساء کو دل و جان سے چاہتا ہے، اسی طرح وہ بھی مہر النساء کو چاہنے لگے گا اور اسے اپنی شریک حیات بنانے کی ضد کرے گا۔ یومنی یہ چند باتیں اس کے ذہن میں نقش کرنے کے بعد خواب کی اسکرین پر مہر النساء کو پیش کیا، پھر اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ دماغی طور پر حاضر ہو گئی، آرام سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ شام 4 بجے تک سوتی رہے گی۔ ادھر شام 4 بجے نواب غیاث الدین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، حیرانی سے سوچنے لگا، میں بے وقت کیسے سو گیا؟ میں گدھا ہوں، یہ بے وقت تو نہیں ہے، میں دوپہر کھانے کے بعد سوتا ہی ہوں، مگر یہ کیا، میں نے ابھی خود کو گدھا کہا ہے، اپنی شان میں گستاخی کی ہے۔
ایسی گستاخی تو گدھے کرتے ہیں، کیا میں ایسا ہی ہوں جیسا خود کو کہہ رہا ہوں؟ اس نے گھڑی دیکھی تو بڑی حیرانی ہوئی، وہ پورے 6 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ برسر اقتدار پارٹی کے چند اہم افراد اس سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے کہا مہمانوں کی خاطر مدارت کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ واش روم میں گیا، وہاں سے فریش ہو کر باہر آیا، لباس تبدیل کیا، پھر ڈرائنگ روم میں آ کر دور سے ہی بولا، آداب عرض ہے، نمسکار، ست سری اکال سردار جی، اور ایک سے مسافہ کرنے لگا۔ وہ سب اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں بڑا بیٹا نواب عظیم الدین بھی موجود تھا۔ وہ باپ کی طرح سیاست میں دلچسپی لیتا تھا اور حکمران پارٹی کے تمام لیڈروں کی آنکھ کا تارا بنا رہتا تھا۔ اس نے باپ سے کہا، ابا جان معذرت چاہتا ہوں، آپ نے قمیض الٹی پہن رکھی ہے۔ وہ بڑے بیٹے سے ناراض رہا کرتا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، تم نے کمرے میں آ کر مجھے کیوں نہیں ٹوکا کہ اسے الٹی پہن رہا ہوں؟ ابا جان میں آپ کے کمرے میں نہیں تھا، یہاں آ کر آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے یہ پیروں میں کیا پہن رکھا ہے؟ ایک پاؤں میں جوتی اور دوسرے پاؤں میں چپل ہے۔ اس نے الجھ کر کہا، بھائی میں جلدی میں اسی طرح پہن کر آ گیا ہوں اور تم موقع کی تلاش میں رہتے ہو، معزز لیڈروں کے سامنے مجھ پر تنقید کر رہے ہو، میری غلطیاں نکال رہے ہو اور میری بےعزتی کر رہے ہو۔ ایک لیڈر نے کہا، نواب صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے عظیم الدین صاحب بہت ہی ذہین ہیں، مجھ سے زیادہ ذہین نہیں ہے، کیا میں جو کر سکتا ہوں وہی یہ کر سکتا ہے؟ دوسرے لیڈر نے پوچھا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بولا، ٹھہریے میں بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک صوفے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، میں یہاں سے بلندی کی طرف پرواز کروں گا، کیا یہ ایسی پرواز کر سکتا ہے؟ وہ ایسا کہتے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے انہیں پروں کی طرح ہلاتا ہوا فضا میں اچھلا اور پھر فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ سبھی لپک کر اسے سنبھالنے لگے۔ نیچے گرنے کے بعد اسے عقل آئی تو اس نے سوچا، میں یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بیٹے اور ایک لیڈر نے سہارا دے کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ وہ پریشان ہو کر سر جھکا کر بولا، مجھے افسوس ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ لیڈرز نے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارے خیال سے آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ لوگ کسی ضروری کام سے آئے تھے، اگر کوئی اہم موضوع ہے تو گفتگو کریں۔ ایک لیڈر نے کہا، اپوزیشن والے ہڑتال کی کال دینے والے ہیں، ہم اس سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی سیاسی چال کو کسی طرح روکنا ہوگا، ان کی ہڑتال کو کسی بھی طرح ناکام بنانا ہوگا۔ نواب غیاث الدین نے کہا، کیا ضرورت ہے کہ ان کی ہڑتال کو ناکام بنایا جائے؟ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے شہر میں ہڑتال نہیں ہوئی ہے، ایک بار تو ہونا چاہیے، ذرا ہنگامہ رہے گا، مزہ آئے گا۔ وہ سب کے سب اسے یوں دیکھنے لگے جیسے ان کے سامنے کوئی پاگل بول رہا ہو۔ ایک نے کہا، نواب صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہڑتال ہوگی، ہنگامہ ہوگا تو ہماری حکومت بدنام ہوگی۔ وہ بولا، تو ہم نیک نام کب تھے، ہمیشہ سے بدنام ہوتے آ رہے ہیں، ایک بار اور بدنام ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو سیاست کرنے ہی نہیں آتی اور لیڈر بن کر بیٹھ گئے ہیں، خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت ضائع کرنے آئے ہیں، چلیں جائیں یہاں سے، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک لیڈر نے عظیم الدین سے کہا، صاحبزادے اپنے والد صاحب کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤ، ان کا دماغ چل گیا ہے، اب یہ سیاست کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ دوسرے لیڈر نے کہا، ہم آج ہی تمام پارٹی کے ممبران کو بلائیں گے اور ان کا کیس سامنے رکھیں گے، اور صاحبزادے تم ذہنی طور پر تیار رہو، تمہیں اپنے باپ کی جگہ لینا ہے، اب یہ اس قابل نہیں رہے ہیں۔ وہ سب وہاں سے بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا، پھر کہا، میں ابھی کیا بکواس کر رہا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ ابا جان میں خود پریشان ہوں کہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جو آپ کی شان اور مرتبے کے خلاف ہیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اور تم تو خوش ہو رہے ہوگے کہ تمہیں میری جگہ ملنے والی ہے، برخوردار میں کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گا، اقتدار کی کرسی کوئی اپنے بیٹے کی خاطر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور میں بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے وقت چھوٹا بیٹا نواب نعیم الدین بھی وہاں پہنچ گیا۔ باپ نے اسے دیکھ کر پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ سیاست سے دلچسپی لو، جب پارٹی کے لیڈر مجھ سے بات کرنے آئے یا میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں تو تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بولا، سوری ابا جان، مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تم جمائی کیوں لے رہے ہو؟ کیا نیند آ رہی ہے؟ نہیں، میں ابھی سو کر اٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ بے وقت کیسے سو گیا تھا۔ نواب غیاث الدین نے کہا، میں بھی بے وقت سو گیا تھا، اس معاملے میں تم میرے ہم مزاج ہو، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو، مگر میری طرح سیاست کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری وجہ سے یہ میری جگہ لینے والا ہے، اگر پارٹی کے لیڈرز نے میرے خلاف کوئی فیصلہ سنایا تو اس کے نتیجے میں یہ کم وقت میری جگہ حاصل کر لے گا اور ہم باپ بیٹے دیکھتے رہ جائیں گے۔ عظیم الدین نے کہا، ابا جان آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو بیٹا صرف یہی ہے، میں نہیں ہوں، اور میں سیاست میں کوئی مقام حاصل کرنے کے بعد کیا آپ کو دشمن بن جاؤں گا؟ وہ غصے سے بولا، تم پکے دشمن ہو، میرے مرحوم بھائی کی بیٹی زیب النساء سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے دیوانے ہو۔
وہ ایسا کہتے کہتے چپ ہوا، پھر دوسرے ہی لمحے میں اپنی ہی بات کے خلاف بولنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا کر رہے ہو، مرحوم بھائی کی بیٹی زیب النساء کو بہو بن کر اس گھر میں آنا چاہیے، تم اس کے دیوانے ہو اور زیادہ ہو جاؤ، میں تم دونوں کے عشق اور محبت کی داستان سنہرے روپ سے لکھواؤں گا۔ نواب نعیم الدین نے کہا، ابا جان میں بھی آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ میں ان کی چھوٹی صاحبزادی مہر النساء سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی اسے خواب میں دیکھا ہے۔ نواب صاحب نے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر کہا، لو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے، یہ بھی مرحوم بھائی کی دوسری بیٹی کا عاشق ہو گیا، چلو اب اس گھر میں عاشق ہی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سیاست ختم ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، پھر رک کر پلٹ کر اپنی ہی باتوں کے خلاف بولنے لگا، نہیں ہرگز نہیں، تم مہر النساء سے عشق نہیں کرو گے، اسے خواب میں نہیں دیکھو گے، اسے شریک حیات نہیں بناؤ گے، میں مرحوم بھائی کی بیوہ اور ان بیٹیوں کی ماں سے شادی کروں گا، بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ نعیم الدین نے کہا، یہ ابا جان کو کیا ہو گیا ہے؟ عظیم الدین نے کہا، یہ آج بہت ہی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، پارٹی لیڈر بھی ان سے بیزار ہو کر گئے ہیں اور اب اس پارٹی سے ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ پھر اس نے بڑی محبت سے چھوٹے بھائی کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نعیم الدین سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم مہر النساء سے محبت کرنے لگے ہو، اسے شریک حیات بنانا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہاں بھائی جان، پتہ نہیں مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے متاثر کرنے لگی ہے، میں نے اسے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ وہ بھائی کو گلے لگا کر بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے نعیم الدین، وہ دونوں بہنیں ہمارے بڑے ابو کی بیٹیاں ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے شادی کریں اور اس خاندان کو ٹوٹنے نہ دیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، انشاءاللہ یہ رشتے نہیں ٹوٹیں گے اور جڑیں گے، پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ عالی نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے باپ بیٹوں کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ نواب غیاث الدین جلد ہی پاگل ثابت ہونے والا ہے اور نواب عظیم الدین اس کی جگہ سیاست میں حصہ لینے والا ہے، اور چھوٹا بیٹا نواب نعیم الدین بھی راستے پر آ رہا ہے۔ عالی کی ذہانت اور حکمت عملی سے بہت جلد اس خاندان میں انقلابی تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ یہ لوگ جو دشمن تھے وہ بڑی آسانی سے دوست بنتے جا رہے تھے۔ بابر قاہرہ پہنچا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ابوالہول کے بت کے سامنے آ گیا تھا، وہاں جمالہ کا انتظار کر رہا تھا۔ برین ماسٹر مجھے جلد سے جلد شکست دینے اور اپنے زیر اثر لانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ بھی بابر کے اندر رہ کر ابوالہول کے بت کے سامنے جمالہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے انہیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس کے ذریعے وہ ایک لمبا کھیل کھیلنے کے بعد مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ برین ماسٹر اور کئی معاملات میں مصروف تھا، اس لیے کبھی بابر کے پاس آ رہا تھا اور جمالہ کے بارے میں پوچھنے کے بعد کبھی واپس جا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے لیکن جمالہ وہاں نظر نہیں آئی۔ بابر نے خیال خوانی کے ذریعے کئی بار رابطہ کرنا چاہا لیکن سوچ کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ وہ بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ انوشے نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل لیا ہے، بلکہ اپنا چہرہ بھی بدل چکی ہے۔ اب وہ اصلی چہرے کے ساتھ ممبئی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی۔ انوشے نے اپنے موبائل فون سے وہ سم نکال کر پھینک دی تھی جس کے ذریعے بابر اسے جمالہ سمجھ کر رابطہ کرتا تھا۔ اس کے موبائل میں اب نئی سم تھی، نیا نمبر تھا، اس لیے فون کے ذریعے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ برین ماسٹر نے بابر کے پاس آ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم شام سے یہاں ہو، شام سے رات ہوئی اور اب آدھی رات گزر رہی ہے، کیا یہاں بیٹھے ابوالہول کی پوجا کر رہے ہو؟ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جمالہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا فرہاد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ یقین کر لو کہ وہ اب تک ہمیں جمالہ کے پیچھے بھگاتا رہا ہے۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، یس ماسٹر، یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ فرہاد کتنے ہی پہلوؤں سے ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ ادھر 3 قوموں میں رہنے والے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے معاملے میں بھی حاوی رہا۔ تھینکس گاڈ، آئندہ ہم ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر چھپے رہیں گے، موقع پا کر انہیں اپنا معمول اور تابعدار بنا لیں گے۔ برین ماسٹر نے کہا، ایسی خوش فہمی میں مبتلا رہنا چھوڑ دو، میں ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد بار بار اسی راستے پر ٹھوکر نہیں کھاتا۔ یہ یقین کے ساتھ سمجھ گیا ہوں کہ فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ان 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر موجود رہتے ہوں گے، وہ ہمیں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بھی ایک امید سی ہے کہ ہم ان 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فرہاد اور امریکی کابرین سے چھین سکیں گے۔ ہاں امید تو ہے، اس لیے میں ان تینوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہیں حاصل کرنے کے دوران میں کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ فرہاد کو مات دے سکوں۔ بس یہ دیکھو کہ وہ کس قدر مکار ہے، اب تک جمالہ کے ذریعے ہمیں بیوقوف بناتا رہا۔ اس نے جمالہ کے پیچھے دوڑاتے دوڑاتے تمہیں قاہرہ پہنچا دیا اور اس لڑکی کے ذریعے یہ معلوم کرتا رہا کہ ہم اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور کس طرح اس کے بچوں کو انڈیا میں ٹریپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کمبخت ہمارے تمام منصوبوں سے واقف ہوتا رہا ہے اور ہم بری طرح بیوقوف بنتے رہے ہیں۔ ماسٹر، ہمیں کسی بھی طرح فرہاد کی کسی بھی ایک کمزوری تک پہنچنا ہی ہوگا، ورنہ وہ ہمیں قدم قدم پر مات دیتا رہے گا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اس کے کسی کمزور پوائنٹ تک کیسے پہنچیں، ہم سے پہلے وہ ہماری کمزوریوں تک پہنچ جاتا ہے۔
میں نے اب تک سنا تھا کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے، اب واسطہ پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی جتنا سنا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک نادیدہ بلا کی طرح وہ ہمارے کسی بھی معاملے تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی معلومات کے ذرائع کیا ہیں۔ ماسٹر، وہ امریکی فارن منسٹر اور آرمی کے میجر تک بھی پہنچ گیا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ان ڈپلیکیٹس تک کیسے پہنچا ہوگا؟ نہیں، عقل کام نہیں کر رہی۔ یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی بھی آرمی اور حکومتوں میں ایسے ہی فارن منسٹر اور میجر تک پہنچے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ وہ بھی ڈپلیکیٹس ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور میں تمام دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہی رہ جاؤں گا۔ کوئی ایسی تدبیر ضرور کرنی ہوگی جس کے ذریعے ہم اسے اپنے معاملوں میں مداخلت کرنے سے باز رکھ سکیں۔ ایک تدبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ کہ اب میں اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کروں۔ تم اور راؤڈی مین میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہو۔ تم دونوں کے سامنے اپنا ہر راز بیان کرتا ہوں اور دونوں ہی سے مشورے لیتا ہوں۔ بڑے اہم کام لیتا رہتا ہوں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بابا نے چونک کر پوچھا، آئندہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل رہا ہوں۔ آئندہ تم میرے اندر نہیں آ سکو گے۔ وہ ذرا دل برداشتہ ہو کر بولا، ماسٹر کیا آپ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں؟ میں کہہ چکا ہوں اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ آئندہ تم میرے اندر نہیں آ سکو گے اور میں کبھی تمہارے دماغ میں آ کر کچھ نہیں بولوں گا۔ مجھے جو معلوم کرنا ہوگا وہ چپ چاپ تمہارے اندر رہ کر معلوم کر لوں گا۔ کوئی کام تم سے کروانا ہوگا تو تمہاری ہی سوچ کے ذریعے وہ کام اور وہ معاملہ تمہارے دماغ میں نقش کر دوں گا۔ تم خود ہی اسے اپنے طور پر کرنے لگو گے۔ کیا آپ راؤڈی مین کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کریں گے؟ بے شک میں اس کے اندر پہنچ کر بھی کبھی کچھ نہیں بولوں گا، خاموشی سے اپنا کوئی کام اس کے ذہن میں نقش کر دوں گا، پھر وہ بھی اپنے طور پر اس منصوبے کے مطابق کام کرتا رہے گا اور آئندہ تم خیال خانی کے ذریعے راؤڈی مین سے بھی رابطہ نہیں کرو گے۔ ماسٹر، اس طرح تو ہم تینوں ایک دوسرے سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم فون کے ذریعے مجھ سے اور راؤڈی مین سے رابطہ کر سکو گے۔ کوئی لمبی اور ضروری بات ہوگی تو ایک اعلی کار کے اندر پہنچ کر وہاں ہم خیال خانی کے ذریعے ایک دوسرے سے بول سکیں گے۔ وہ بولا، ماسٹر اس طرح تو میں بالکل ہی تنہا رہ جاؤں گا۔ ماسٹر نے سخت لہجے میں کہا، ایسی جذباتی باتیں نہ کرو۔ جس طرح میں اپنے سائے پر بھی شبہ کرتا رہوں گا اس طرح تم پر اور راؤڈی مین پر بھی شبہ رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ تمہیں یا راؤڈی مین کو فرہاد نے ٹریپ کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تنظیمی عمل کے ذریعے تم دونوں کو اپنا تابع دار بنا لیا ہو اور اس حقیقت سے تم دونوں ہی بے خبر ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ برین ماسٹر بہت ہی ذہین تھا۔ وہ فی الحال صحیح سمت میں سوچ رہا تھا اور صحیح فیصلہ کر رہا تھا۔ اس طرح وہ میری پہنچ سے دور رہ سکتا تھا۔ میں اور ثنا تبریزی آئندہ بابر کے اندر رہ کر بھی اس کے اہم منصوبوں سے واقف نہیں ہو سکتے تھے۔